بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النکاح، یہاں سے صاحب ہدایات نکاح اور اس کے احکام کو ذکر فرما رہے ہیں۔ نکاح من وجہ عبادت ہے اور من وجہ یہ معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں قال النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، نکاح یہ ایجاب اور قبول سے منعقد ہو جاتا ہے، یعنی ایجاب اور قبول یہ دونوں نکاح کے رکن ہیں۔ نکاح کی شرعی حیثیت، نکاح عام حالات میں سنت مؤکدہ ہے، لیکن اگر شدید تقاضا ہو تو اس وقت یہ واجب ہو جاتا ہے، جبکہ مہر اور نان و نفقے پر قدرت بھی ہو، اور اگر مہر اور نان و نفقے پر قدرت نہیں ہے اور شدید تقاضا ہو، شہوت کا تقاضا ہو، تو اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ وہ بندہ روزے رکھے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن کو اندیشہ ہو کہ نکاح کرنے کے بعد وہ اپنی بیویوں پر ظلم کریں گے، ان کو پریشان کریں گے، ان کی یہی طبیعت اور یہی فطرت ہے عام لوگوں کے ساتھ میں، تو ان حضرات کے لیے شریعت مطہرہ میں نکاح کرنا مکروہ ہے۔ بہرحال یہ نکاح کی تین حیثیتیں ہیں۔ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، نکاح ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتا ہے، یعنی ایجاب اور قبول یہ دونوں نکاح کے رکن ہیں۔ ایجاب کہتے ہیں متعاقدین میں سے پہلے شخص سے عقد کے متعلق جو کلام صادر ہو وہ ایجاب کہلاتا ہے، اور دوسرے سے جو کلام صادر ہوگا وہ قبول کہلائے گا۔ متعاقدین میں سے کسی ایک سے بھی عقد کے متعلق جو کلام صادر ہوگا پہلے اس کو ایجاب کہیں گے، اور دوسرے نمبر پر جس کا کلام صادر ہوگا اس کو قبول کہیں گے۔ ایک بندہ دکان پر گیا اور اس نے کہا کہ میں نے یہ کتاب خریدی، تو دیکھیے وہ خریدنے والا اور کتب خانے کا مالک یہ دونوں متعاقدین ہیں، ان میں سے پہلے کلام صادر ہو رہا ہے کتاب خریدنے والے سے کہ میں نے یہ کتاب خریدی، تو کتاب خریدنے والے کا یہ کلام ایجاب ہوگا، اور کتب خانے والے نے کہا کہ میں نے یہ کتاب آپ کو اتنے میں فروخت کر دی، یہ کلام اس کا قبول ہوگا۔ بلفظین، آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ کن کن الفاظ سے ایجاب اور قبول منعقد ہو سکتا ہے، یعنی ایجاب کے لیے کون کون سے الفاظ اور کون کون سے صیغے استعمال کیے جانے چاہیے۔ فرماتے ہیں بلفظین یعبر بہما عن الماضی، ایجاب یعنی ایسے دو لفظوں سے جن کو ماضی سے تعبیر کیا گیا ہو، ترکیب کے اعتبار سے بلفظین بالایجاب والقبول سے بدل واقع ہے۔ تو ایجاب اور قبول کی پہلی صورت یہ ہے کہ ایجاب بھی صیغہ ماضی سے ہو اور قبول بھی صیغہ ماضی سے ہو، جیسے عقد نکاح کی مجلس ہو اور ایک کہے زوجتو میں نے نکاح کر دیا، دوسرا کہے قبلتو، تو زوجتو بھی فعل ماضی ہے جو ایجاب ہے، اور قبلتو بھی فعل ماضی ہے جو قبول ہے، لہذا درست نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ زوجتو اور قبلتو یہ دونوں فعل ماضی ہے جو زمانہ گزشتہ میں کسی کام پر دلالت کرتے ہیں، حالانکہ عقد نکاح یہ تو انشاء ہے، یعنی زمانے ماضی میں اس کا وجود نہیں ہے، بلکہ فی الحال اس کے وجود کو طلب کیا جا رہا ہے، اس کو موجود کیا جا رہا ہے اسی مجلس میں۔ تو پھر اس نکاح کے لیے ماضی کے الفاظ کیوں استعمال کیے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ زوجتو اور قبلتو جیسے الفاظ ماضی کے صیغے ہیں، وضع کے اعتبار سے زمانہ گزشتہ میں کسی کام پر دلالت کر رہے ہیں، لیکن شریعت نے ان الفاظ کو انشاء کے لیے وضع کر لیا ہے۔ اب یہ الفاظ ماضی یعنی خبر نہیں رہے بلکہ انشاء کے معنی میں ہو گئے، چنانچہ معاملات کرتے وقت جب بھی ماضی کے صیغے استعمال کیے جائیں گے تو اب وہ خبر نہیں رہیں گے بلکہ انشاء ہو جائیں گے۔ اسی کا جواب دیا لأن الصیغة وإن كانت للإخبار وضعا، اس لیے کہ ماضی کا صیغہ اگرچہ اپنی وضع کے اعتبار سے خبر دینے کے لیے ہے، فقد جعلت للانشاء شرعا،
پس اس کو انشاء کے لیے نقل کر لیا گیا، بنا لیا گیا شریعت کے اعتبار سے، دفعا للحاجتی، ضرورت کو دور کرنے کے لیے۔ ضرورت کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کی چونکہ انسان کو اشد ضرورت ہے، خواہ وہ معاملہ نکاح ہو یا معاملہ بے ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، روزانہ روزمرہ کی ضروریات ہیں یہ، تو ان کے لیے کیونکہ کوئی لفظ ایسا موجود نہیں ہے جو صراحتاً فی الحال یعنی زمانہ حال پر دلالت کرے۔ مضارع ہے لیکن وہ صراحتاً حال پر دلالت نہیں کرتا، اس میں حال کا زمانہ بھی ہوتا ہے اور استقبال کے زمانے کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ ماضی کیونکہ اس میں تحقق ہے، یہ زمانے گزشتہ میں کسی کام پر دلالت کرتا ہے، تو یہ ایسے معاملات کے لیے زیادہ موضوع ہیں، چنانچہ شریعت نے ماضی کے صیغے کو عقود یعنی معاملات کے وقت انشاء کے لیے منتقل کر لیا۔ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَيْنِ، اور نکاح منعقد ہوتا ہے ایسے دو لفظوں سے، يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاضِي وَبِالْآخَرِ عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ، کہ جن میں سے ایک کو ماضی سے تعبیر کیا گیا ہو اور دوسرے کو مستقبل سے۔ ایجاب اور قبول کی پہلی صورت تو یہ تھی کہ ایجاب بھی فعل ماضی ہو اور قبول بھی فعل ماضی ہو۔ یہاں سے صاحب کتاب دو صورتیں اور بیان فرما رہے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک فعل ماضی ہو اور دوسرا فعل مضارع ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک فعل ماضی ہو اور دوسرا فعل امر ہو۔ یہ دو صورتیں اور بنتی ہیں، گویا کل تین صورتیں ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک فعل ماضی ہو اور دوسرا فعل مضارع ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی نے کہا ازوج ابنتی ہادی بألف درہم، میں اپنی اس بیٹی کا نکاح کرتا ہوں 1000 درہم میں۔ سامنے والے نے کہا قبلت، میں نے قبول کر لیا، تو یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ دیکھیے اس نے ازوج فعل مضارع کا لفظ استعمال کیا جو ایجاب ہے، اور سامنے والے نے قبلت فعل ماضی کا لفظ استعمال کیا، تو ایجاب فعل مضارع ہے اور قبلت یہ فعل ماضی ہے، نکاح درست ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فعل مضارع میں اگرچہ زمانہ استقبال کا احتمال ہے، لیکن مجلس نکاح یہ قرینہ حالیہ ہے اس بات پر کہ زمانہ حال ہی مراد ہے، اور پھر سامنے والے کا قبلت کہنا فعل ماضی کے ساتھ وہ بھی اس پر قرینہ ہے کہ اس نے فی الحال قبول کیا ہے، اور اس بندے کی طرف سے اس کو کوئی اور ریئیکشن نہیں دیا گیا کہ میں ابھی نہیں کرنا چاہتا ہوں یا بعد میں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ بھی رضامند ہے، تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ دو صورتیں۔ تیسری صورت ایجاب اور قبول کی یہ ہے کہ ایک فعل ماضی ایک فعل امر ہو اور دوسرا فعل ماضی ہو۔ جیسے ایک بندے نے کہا زوجنی، میرا نکاح کرا دیجئے، دوسرے نے کہا زوجتو، میں نے نکاح کرا دیا۔ اب اس صورت میں یہ ہے کہ زوجنی یہ فعل امر ہے اور زوجتو یہ فعل ماضی ہے، لیکن یہاں پر یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ زوجنی یہ ایجاب نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ کی رائے یہ ہے کہ زوجنی ایجاب نہیں ہے بلکہ یہ نکاح کا وکیل بنانا ہے، اور یہی رائے درست معلوم ہوتی ہے۔ اگرچہ قاضی خان اور علامہ ابن حمام رحمہ اللہ کا رجحان اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ زوجنی یہ امر کا صیغہ یہی ایجاب ہے، لیکن وہ رائے درست معلوم نہیں ہوتی۔ بہرحال صاحب ہدایہ کی توجیہ کے مطابق زوجنی اگر کوئی بندہ کہے تو یہ توکیل ہے، یعنی وکیل بنانا ہے، خود ایجاب نہیں ہے۔ اس کے جواب میں اگر کوئی بندہ کہے زوجتو تو وہ ایجاب اور قبول دونوں ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ایجاب اور قبول کی یہ تین صورتیں ہو گئی۔ پہلی صورت ایجاب بھی فعل ماضی، قبول بھی فعل ماضی۔ دوسری صورت ایجاب فعل مضارع، قبول فعل ماضی۔ تیسری صورت ایجاب فعل امر اور قبول فعل ماضی۔ لیکن یہاں پر تیسری صورت پر یہ اعتراض ہوگا کہ جب صاحب ہدایہ نے زوجنی کو توکیل مانا ہی نہیں تو آپ نے زوجنی کو ایجاب کیسے کہا؟ اور ماتن نے جو کہ یہ لفظ استعمال کیے ہیں بلفظین یعبر باحدہما عن الماضی وبالآخر عن المستقبل، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زوجنی کو ایجاب شمار کیا ہے، تو پھر یہ عبارت کیسے درست ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ زوجنی
یہ ایجاب نہیں ہے لیکن ایجاب کا سبب ہے۔ زوجنی یہ ایجاب نہیں ہے لیکن ایجاب کا سبب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے زوجنی سے کسی کو وکیل بالتزویج یعنی نکاح کرانے کا وکیل بنایا تو وہ بندہ جب نکاح کرا رہا ہے تو آپ کے اس کو وکیل بنانے کی وجہ سے کرا رہا ہے، تو اس کا نکاح کرانا یہ اس کا سبب کیا ہے کہ آپ نے اس کو وکیل بنا دیا۔ تو دیکھیے اس سے جو ایجاب صادر ہو رہا ہے وہ آپ کے وکیل بنانے کی وجہ سے صادر ہو رہا ہے، اور یہ کیوں ہوا؟ زوجنی کی وجہ سے۔ تو گویا زوجنی یہ ایجاب کا سبب ہے، اسی لیے زوجنی کو ہی ایجاب مان لیا گیا، ورنہ حقیقت میں یہ ایجاب نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ زوجنی اس کے جواب میں اگر کوئی زوجتک کہے تو یہ لفظ زوجتک اسی سے ایجاب بھی منعقد ہو جائے گا اور اسی سے قبول بھی منعقد ہو جائے گا۔ تو یہاں پر گویا نکاح میں ایک ہی بندہ ایجاب اور قبول دونوں کا والی ہو سکتا ہے، دونوں کو ادا کر سکتا ہے۔ اسی کو صاحب ہدایہ نے فرمایا والواحد یتولا طرفی النکاح، اور ایک ہی شخص نکاح کی دونوں طرفوں کا مالک ہو جاتا ہے، یعنی ایجاب بھی کر سکتا ہے اور قبول بھی کر سکتا ہے ایک ہی بندہ۔ علامہ نبینہ انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ ہم اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن بیع کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ بیع میں ایک ہی بندہ ایجاب اور قبول دونوں نہیں کر سکتا۔ اگر کسی نے کہا کہ میرا یہ موبائل فروخت کر دیجئے، میرا یہ موبائل فروخت کر دیجئے، اور سامنے والے نے کہا کہ میں نے خرید لیا، تو دیکھیے میں نے تو یہ کہا کہ میرا یہ موبائل فروخت کر دیجئے، اس کو فروخت کرنے کا وکیل بنایا۔ اب وہ بندہ کہہ رہا ہے میں نے خرید لیا، تو اس صورت میں بے منعقد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف اس کی جانب سے ایجاب پایا گیا کہ میں نے خرید لیا، اس کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ میں نے فروخت کر دیا تو بے منعقد ہو جائے گی، لیکن صرف میں نے وکیل بنایا کہ میرا یہ موبائل فروخت کر دیجئے اور اس بندے نے کہا کہ میں نے یہ موبائل خرید لیا، تو صرف اس کہنے سے بے منعقد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف ایجاب پایا گیا۔ البتہ اس کے بعد اگر میں کہوں کہ میں نے یہ موبائل فروخت کر دیا تو اب قبول بھی پایا گیا، ایجاب اور قبول کے بعد تو بے منعقد ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیع کے معاملے میں ایجاب اور قبول دونوں ایک ہی شخص نہیں کر سکتا، البتہ نکاح کے معاملے میں ایک ہی شخص ایجاب اور قبول دونوں کر سکتا ہے۔ ایسا کیوں؟ نکاح اور بیع میں یہ فرق کیوں ہے؟ تو سمجھیے نکاح اور بیع میں ایجاب اور قبول کے حوالے سے یہ فرق اس لیے ہے کہ نکاح کے جو حقوق ہیں وہ وکیل سے وابستہ نہیں ہوتے بلکہ متعاقدین سے وابستہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی نے کسی کو نکاح کرانے کا وکیل بنایا، اس نے نکاح کرا دیا تو اس کی ذمہ داری ختم، آگے مہر کو حوالے کرنا اور ملک بضاعت سے فائدہ اٹھانا یہ متعاقدین کی آپس کی ذمہ داری ہے، اس میں وکیل کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ لیکن بیع کے معاملے میں جب وکیل بنایا جاتا ہے، کسی کو خریدنے کا وکیل بنایا تو اب وہ وکیل ثمن بھی ادا کرے گا اور مبیع پر قبضہ بھی کرے گا۔ تو گویا بیع میں حقوق وکیل سے وابستہ ہوتے ہیں اور نکاح میں حقوق وکیل سے وابستہ نہیں ہوتے۔ جب نکاح میں حقوق وکیل سے وابستہ نہیں ہوتے تو ایک ہی شخص کا مطالب یا مطالب ہونا بھی لازم نہیں آئے گا، لیکن بیع میں اگر ایک ہی شخص سے ایجاب اور قبول دونوں کو وابستہ کر دیں تو ایک ہی شخص کا مطالب اور مطالب دونوں ہونا لازم آئے گا۔ اس کو سمجھیے، ایک ہی شخص کا بیع میں مطالب اور مطالب ہونا کیسے لازم آئے گا؟ اگر ہم نے کہا کہ بھائی ہمارا یہ موبائل فروخت کر دو، وہ بندہ گیا تو اس کو ہم نے وکیل بنا دیا، اس بندے نے کہا کہ میں نے خرید لیا۔ جب اس بندے نے خریدا، اگر اسی کلام کو ایجاب اور قبول دونوں مان لیا جائے تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ بندہ مجھ سے موبائل کا مطالبہ کرے گا، تو گویا مطالبہ کرنے والا بھی ہے چونکہ وہ خریدار ہے، وہ مشتری ہے، اس نے خریدا ہے، اور مشتری بائع مبیع کا مطالبہ کرتا ہے، اور چونکہ وہ بائع بھی ہے
کیونکہ ہم نے اس کو اپنا وکیل بنایا ہے اور ہم بائیں ہیں، اور بائیں کے وکیل کی حیثیت بھی بائیں کی ہوتی ہے، تو اپنی ذات کے اعتبار سے تو وہ مشتری ہے، اس لیے مبیع کا مطالب ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارا وکیل بھی ہے اس اعتبار سے بائیں ہے، اور بائیں سے مبیع کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس اعتبار سے وہ مطالب بھی ہے۔ تو دیکھیے ایک ہی شخص کا ایک اعتبار سے مطالب ہونا اپنی اصل ذات کے اعتبار سے جو کہ مشتری ہے، اور اسی کا ایک اعتبار سے مطالب ہونا لازم آیا، حالانکہ ایک ہی شخص کا مطالب اور مطالب دونوں ہونا یہ باطل ہے۔ معلوم ہوا کہ عقد بیع میں ایک ہی شخص ایجاب اور قبول دونوں نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ثمن کا مسئلہ ہے کہ جب وہ ثمن ادا کرے گا تو وہ بندہ اپنی اصل ذات کے اعتبار سے چونکہ مشتری ہے، اس لیے ثمن کے حوالے سے اس سے مطالبہ کیا جائے گا اور وہ مطالب ہوگا، لیکن ہم نے چونکہ اس کو فروخت کرنے کا وکیل بنایا ہے تو ہمارے اعتبار سے وکیل ہونے کی حیثیت سے وہ بائع ہے، اور بائع ثمن کا مطالب ہوتا ہے، مطالبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے وہی بندہ جس کو ہم نے وکیل بنایا اپنی ذات کے اعتبار سے ثمن کا مطالب ہے اور وکیل ہونے کی حیثیت سے ثمن کا مطالب ہے، تو گویا مبیع اور ثمن دونوں اعتبار سے مطالب اور مطالب ہونا لازم آئے گا، اور ایک شخص کا مطالب اور مطالب ہونا یہ باطل ہے۔ لہذا عقد بیع میں ایک ہی شخص کا ایجاب اور قبول دونوں کرنا یہ باطل ہو جائے گا، لیکن نکاح میں چونکہ یہ خرابی لازمی نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ حقوق یہ وکیل سے وابستہ ہوتے ہی نہیں ہیں بلکہ متعاقدین سے وابستہ ہوتے ہیں، لہذا ایک ہی شخص کے کلام سے ایجاب اور قبول دونوں ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے اوپر کہا کہ زوجنی کے جواب میں اگر کسی نے زوجتو کا کہا تو اس صورت میں یہ زوجتو کا ایجاب بھی ہوگا اور یہی زوجتو کا قبول بھی ہو جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ وَالصَّدَقَةِ، نکاح منعقد ہوتا ہے لفظ نکاح، لفظ تزویج، لفظ ہبہ، لفظ تملیک اور لفظ صدقہ سے۔ اس سلسلے میں ضابطہ سن لیجئے، ضابطہ یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جو تملیک عین فی الحال پر دلالت کرے، تملیک عین یعنی عین کی تملیک ہو اور فی الحال ہو، زمانہ مستقبل میں تملیک کو ثابت نہ کرتا ہو، ہر اس لفظ سے نکاح ثابت ہو جائے گا احناف کے یہاں۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ نکاح صرف لفظ نکاح اور لفظ تزویج ہی سے ہوگا۔ اگر کسی نے عقد نکاح کے وقت لفظ نکاح اور لفظ تزویج کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کیا تو اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ مثلا کسی نے کہا وَهَبْتُ ابنتی، میں نے اپنی بیٹی کو ہبہ کر دیا سامنے والے سے مخاطب کر کے، اور اس نے کہا قبلت، میں نے قبول کر لیا، تو احناف کے نزدیک تو نکاح ہو جائے گا لیکن شوافع کے نزدیک نکاح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ شوافع صرف لفظ نکاح اور لفظ تزویج ہی سے نکاح کو مانتے ہیں جو کہ نکاح میں صریح ہیں۔ احناف کے یہاں وہ الفاظ جن سے نکاح منعقد ہوتا ہے دو طرح کے ہیں، ایک تو صریح اور ایک کنایہ۔ لفظ نکاح اور لفظ تزویج یہ صریح الفاظ ہیں، بغیر نیت کے ان سے نکاح درست ہو جائے گا، جبکہ ان کے علاوہ ہبہ، تملیک، صدقہ اور بیع یہ تمام الفاظ کنائی الفاظ ہیں، اگر نیت کرے گا تو نکاح درست ہوگا، اور اگر نکاح کی نیت نہیں کی تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ جو کنائی الفاظ کا حکم یہی ہے کہ ان میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے اور صریح الفاظ میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ وَالصَّدَقَةِ، اور نکاح منعقد ہو جائے گا لفظ نکاح سے، لفظ تزویج سے، لفظ ہبہ سے، لفظ تملیک سے، لفظ صدقہ سے۔ لفظ نکاح کی مثال، کوئی بندہ کہے نکحت ابنتی، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا، سامنے والے نے کہا قبلت، یا کہے زوجت ابنتی، یا کہے وہبت ابنتی، یا کہے ملکت ابنتی، یا کہے صدقت ابنتی، سامنے والا کہے قبلت، تو ان تمام صورتوں میں نکاح ہو جائے گا۔
وقال الشافعی رحمہ اللہ لا ينعقد الا بلفظ النکاح، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا مگر لفظ نکاح اور لفظ تزویج سے، وہ فرماتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے، ان کے علاوہ اور نہ تو نکاح میں حقیقت ہے اور نہ مجاز ہے۔ چنانچہ آگے ان کی دلیل ملاحظہ فرمائیے، لأن التملیک لیس حقیقتا فیہ ولا مجازا عنہ۔ اس دلیل کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ ہبہ ہو یا لفظ تملیک ہو یا لفظ صدقہ ہو یا لفظ بیع ہو، یہ تمام کے تمام الفاظ نہ تو نکاح میں حقیقت ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ نکاح کے معنی موضوع لہو الگ ہیں اور ہبہ تملیک وغیرہ کے معنی موضوع لہو الگ ہیں، تو لفظ ہبہ تملیک وغیرہ یہ نہ تو نکاح کے باب میں حقیقت ہیں اور نہ ہی یہ مجاز ہیں، یعنی نہ تو معنی موضوع لہو ہے اور نہ ہی معنی غیر موضوع لہو ہے۔ معنی موضوع لہو تو یہ تو سمجھ میں آیا کہ معنی موضوع لہو نہیں ہے، لیکن معنی غیر موضوع لہو کیسے نہیں، مجاز کیسے نہیں ہو سکتے؟ آگے اسی کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ تزویج کے معنی ہے تلفیق، یعنی چمٹنا، دو چیزوں کو جوڑنا، یہ ہے تزویج کے معنی، اور نکاح کے معنی ہے ضم اور ملانے کے۔ اب یاد رکھو کہ ہبہ ہو یا تملیک ہو یا صدقہ ہو یا بیع ہو، ان چاروں الفاظ میں ملکیت ثابت ہوتی ہے، تو ایک مالک ہوتا ہے اور ایک مملوک ہوتا ہے، اور مالک بالکل حاکم اعلیٰ ہوتا ہے، کلی اختیار اس کو ہوتا ہے، اور مملوک کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، تو مالک کو مالک ہونے کی حیثیت سے اور مملوک کو مملوک ہونے کی حیثیت سے دونوں کے درمیان کوئی ضم اور کوئی ملاپ ہی نہیں ہے، حالانکہ نکاح اور تزویج کے معنی ہی دو چیزوں کا ملنا اور دو چیزوں کا جڑنا ہے۔ معلوم ہوا کہ لفظ ہبہ، لفظ تملیک، لفظ صدقہ اور لفظ بیع نہ تو نکاح کے بارے میں حقیقت ہیں اور نہ ہی مجاز ہیں۔ لأن التملیک لیس حقیقتا فیہ، اس لیے کہ تملیک سے مراد وہ الفاظ جو تملیک عین فی الحال پر دلالت کرتے ہیں، اس طرح کے 4 الفاظ شمار کرائے ہیں، ہبہ، تملیک، صدقہ اور بیع۔ لأن التملیک، اس لیے کہ تملیک یہ نہ تو نکاح میں حقیقت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کے معنی موضوع الگ ہیں اور ہبہ، تملیک، صدقہ اور بیع کے معنی موضوع لہو الگ ہیں، لہذا یہ الفاظ نکاح کے بارے میں حقیقت نہیں ہو سکتے۔ ولا مجازن عنہ، اور نہیں یہ الفاظ نکاح سے مجاز ہیں، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان الفاظ کو بول کر مجازن نکاح مراد لے لیا گیا۔ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ لأن التزویج للتلفیق والنکاح للضم، اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ نکاح اور تزویج کے معنی بالکل الگ ہیں، اور ہبہ، تملیک، صدقہ اور بیع ان کا مفہوم الگ ہے، مفہوم میں تغایر کلی ہے، ایک مالک ہوتا ہے، ایک مملوک ہوتا ہے، مالک اور مملوک کے درمیان کوئی ضم اور کوئی ملاپ نہیں ہوتا، جبکہ نکاح اور تزویج میں میاں اور بیوی کے درمیان ملاپ ہوتا ہے، دونوں کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، مالک اور مملوک کی طرح نہیں ہوتے۔ لأن التزویج للتلفیق، اس لیے کہ تزویج تلفیق یعنی دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے، چمٹنے کے لیے ہے، والنکاح للضم، اور نکاح ملانے کے لیے، ملانے کے معنی میں ہے، ولا ضم ولا ازدواج بین المالک والمملوک اصلا، اور کوئی ملاپ نہیں ہے اور کوئی جوڑ نہیں ہے مالک اور مملوک کے درمیان بالکل بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک کو اختیار کلی حاصل ہے اور مملوک کو بالکل اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ وَلَنَا، اب ہم کیا جواب دیں گے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا حاصل یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ بول کر یا تو معنی حقیقی مراد لیں گے یا معنی مجازی مراد لیں گے، لفظ ہبہ ہو یا لفظ تملیک ہو یا لفظ صدقہ ہو یا لفظ بیع ہو، ان چاروں کے نکاح نہ تو معنی حقیقی ہیں کہ آپ ان کو بول کر نکاح مراد لیں، اور نہیں معنی مجازی ہیں کہ آپ ان چاروں کو میں سے کسی ایک کو بول کر نکاح مراد لیں، لہذا ان چاروں سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ احناف یہ جواب دیتے ہیں کہ جناب والا، آپ کا یہ کہنا کہ نکاح
یہ چاروں الفاظ نکاح کے بارے میں حقیقت نہیں، یہ تو درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ چاروں الفاظ نکاح سے مجاز بھی نہیں ہو سکتے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نکاح ان چاروں معنی کے مجازی معنی ہے، ان چاروں الفاظ کے مجازی معنی ہے۔ وہ کیسے، اس کو سمجھیے۔ دیکھو، نکاح سے مل کے متعہ حاصل ہوتی ہے، یعنی عورت سے فائدہ اٹھانے کا حق جو نکاح سے پہلے حرام تھا عورت سے فائدہ اٹھانا، نکاح کے بعد عورت سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہوتا ہے، جس کو فقہا مل کے متعہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ تو نکاح کے ذریعے مل کے متعہ ثابت ہوتی ہے۔ اب آئیے، لفظ ہبہ ہو یا لفظ تملیک ہو یا لفظ صدقہ ہو یا لفظ بے ہو، ان چاروں الفاظ سے پوری ذات پر ملکیت ثابت ہوتی ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، اس کو فقہا مل کے رقبہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ پوری ذات پر ملکیت کا حاصل ہونا، اس کے ضمن میں ملک متعہ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی باندی کو خرید کر لائے، یا کوئی اپنی باندی کسی کو ہبہ کرے، یا کوئی اپنی باندی کسی کو صدقہ کرے، یا کوئی اپنی باندی کا کسی کو مالک بنا دے کسی بھی طریقے سے، تو ان چاروں صورتوں میں جو شخص باندی کا مالک بن رہا ہے، اس کو باندی پر سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک پوری ملکیت ثابت ہو جائے گی، اور اس ملکیت کے نتیجے میں ملک متعہ یعنی اس باندی سے جنسی فائدہ اٹھانا بھی جائز ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاں پر ملک رقبہ ملک ذات ہوتی ہے، اس کے ضمن میں ملک متعہ بھی حاصل ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ملک متعہ کا محل ہو، کیونکہ عورتیں ہی ملک متعہ کا محل ہیں، مرد ملک متعہ کا محل نہیں ہوتے، لہذا مردوں نے اگر مردوں کو خریدا، اگر مردوں کو خریدا گیا تو چونکہ وہ ملک متعہ کا محل نہیں ہے، تو ان میں صرف ملک رقبہ حاصل ہوگی، ملک متعہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی کو فی محلہا سے صاحب کتاب سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو اب سمجھیے، جب نکاح سے ملک متعہ حاصل ہوتی ہے اور ملک متعہ ملک رقبہ کے ضمن میں خود بخود موجود ہوتی ہے اپنے محل میں، تو جس بندے کو ملک رقبہ حاصل ہوگی، اس بندے کو ملک متعہ بھی حاصل ہو جائے گی، اور ملک متعہ کا حصول یہی نکاح کہلاتا ہے، کیونکہ نکاح سے یہی حاصل ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طریقے سے لفظ نکاح سے ملک متعہ ثابت ہوتی ہے، اسی طریقے سے لفظ ہبہ، لفظ تملیک، لفظ صدقہ اور لفظ بے سے بھی ملک متعہ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے نکاح یہ مجازی معنی ہوئے، گویا لفظ ہبہ، لفظ تملیک، لفظ صدقہ اور لفظ بے بول کر نکاح مراد لینا درست اور جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہبہ، تملیک، صدقہ اور بے یہ ملک متعہ کا سبب ہے، اور ملک متعہ یہ نکاح سے حاصل ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ نکاح کا بھی سبب ہو جائیں گے۔ تو لفظ ہبہ، لفظ تملیک، لفظ صدقہ اور لفظ بے بول کر نکاح مراد لینا درست ہے، لیکن نکاح بول کر لفظ ہبہ، تملیک، صدقہ اور بے مراد لینا درست نہیں ہوگا۔ دیکھیے، وَلَنَا أَنَّ التَّمْلِيكَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ فِي مَحَلِّهَا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ تملیک یہ سبب ہے اپنے محل میں ملک متعہ کے لیے، اپنے محل کی قید لگائی تاکہ یہ حکم باندیوں تک محدود رہے، مردوں تک متعدی نہ ہو۔ بِوَاسِطَةِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ، ملک رقبہ کے واسطے سے، یعنی جب کوئی شخص کسی باندی کا مالک ہوتا ہے تو پوری ذات کی ملکیت کے ضمن میں ملک متعہ بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اصل تو اس کو ملک رقبہ حاصل ہوئی، لیکن ملک رقبہ کے ضمن میں ملک متعہ بھی حاصل ہو گئی۔ وَهُوَ الثَّابِتُ بِالنِّكَاحِ، اور یہی ملک متعہ نکاح سے ثابت ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے ملک متعہ نکاح سے ثابت ہوتی ہے، بتائیے اسی طریقے سے ہبہ سے، تملیک سے، صدقہ سے اور بے سے ثابت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ تو اسی کو تو کہتے ہیں مجاز۔ تو ہبہ، تملیک، صدقہ اور بے بول کر نکاح مراد لینا درست ہے۔ وَالسَّبَبِيَّةُ طَرِيقُ الْمَجَازِ، اور سبب ہونا یہ مجاز کا طریقہ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی
ہبا، تبلیغ، صدقہ اور بے، یہ سب کے سب ملک متعہ کے حصول کے سبب ہیں۔ ان کی وجہ سے ملک متعہ حاصل ہوتی ہے، اور ملک متعہ کا حصول ہی نکاح کہلاتا ہے، چونکہ نکاح کی وجہ سے بھی ملک متعہ حاصل ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ الفاظ نکاح کا سبب ہے، لہذا یہ بول کر نکاح مراد لینا درست ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَةِ الْبَيْعِ، اور نکاح منعقد ہو جاتا ہے لفظ بے سے۔ لفظ بے کو ان تینوں الفاظ ہبہ، تملیک اور صدقہ سے علیحدہ کر کے کیوں بیان کیا؟ لفظ بے کو علیحدہ کر کے اس لیے بیان کیا کہ بے میں اختلاف ہے امام ابو بکر اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے سے نکاح درست نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ بے مبادلۃ المال بالمال، یعنی ایک مال کو دوسرے مال کے بدلے میں، ایک مال کو دوسرے مال سے بدلنے میں اس کا استعمال ہوتا ہے، لہذا بے سے نکاح درست نہیں ہوگا۔ ہم یہ کہیں گے کہ مبادلۃ المال بالمال یہ بے کے حقیقی معنی ہے، اور نکاح بے کے حقیقی معنی نہیں، بلکہ بے کے ضمن میں جو ملک متعہ حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ سے نکاح مراد لینا درست ہو جائے گا۔ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَةِ الْبَيْعِ، اور نکاح منعقد ہو جاتا ہے لفظ بے سے، هو الصحیح، یہی صحیح ہے۔ ابو بکر اعمش رحمۃ اللہ علیہ کا رد ہے اس میں، لِوُجُودِ طریق المجازی، مجاز کے طریق کے پائے جانے کی وجہ سے۔ مجاز کا طریق کیا ہے؟ مجاز کے طریق سے یہاں پر مراد یہی ہے کہ بیع سے اگر کسی بندے نے کسی باندی کو خریدا تو اس باندی پر اصالتاً تو ملک رقبہ حاصل ہوگی، یعنی پوری ذات کی ملکیت ثابت ہوگی، لیکن اسی ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متعہ بھی حاصل ہو جائے گی، اور ملک متعہ کا حاصل ہونا تو گویا بیع ملک متعہ حاصل ہونے کے لیے سبب ہے، تو اسی لیے بے سے نکاح مراد لینا بھی جائز ہے، چونکہ نکاح کا اصل مقصد کیا ہے؟ ملک متعہ کا حصول۔ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظَةِ الْإِجَارَةِ فِي الصَّحِيحِ، آگے فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد نہیں ہوتا لفظ اجارہ سے صحیح قول کے مطابق۔ فی الصحیح کیوں کہا؟ اس لیے کہ امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ اجارہ سے نکاح درست ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اجارہ یہ بھی منافع پر ہوتا ہے، اور نکاح میں شوہر بیوی کے بزر کے منافع کا مالک ہوتا ہے، تو لہذا نکاح بھی منافع پر ہوتا ہے اور عقد اجارہ بھی منافع پر ہوتا ہے۔ اس لیے امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ اجارہ سے بھی نکاح درست ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ اجارہ یہ ملک متعہ کا سبب نہیں ہوتا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لفظ ہبہ یا تملیک یا صدقہ یا بے سے نکاح اس لیے مراد لے رہے ہیں کہ ان چاروں کے ضمن میں ملک متعہ حاصل ہوتی ہے، حالانکہ اجارے کے ضمن میں ملک متعہ حاصل نہیں ہوتی۔ اجارے کے ضمن میں ملک متعہ حاصل کیسے نہیں ہوتی؟ اس کو مثال سے سمجھیے۔ ایک شخص نے کسی کو اپنی باندی کرائے پر دی 2 دن کے لیے، تو دیکھیے ان 2 دنوں میں جس شخص نے اس باندی کو کرائے پر لیا ہے اس سے اپنی خدمت کرا سکتا ہے اور دیگر ساری چیزیں، لیکن اس سے جنسی فائدے حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے متعہ کا ملک متعہ ثابت نہیں ہوگی، بلکہ جو اس کے منافع ہیں اسی سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہی حکم ہے آج کل جو نوکرانی لگاتے ہیں، جو گھروں میں کام کرتی ہیں، کہ ان سے صرف ویسی گھریلو کام کاج جو ہوتے ہیں انہیں کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، دیگر فائدے ان سے نہیں اٹھائے جا سکتے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اجارے سے چونکہ ملک متعہ ثابت نہیں ہوتا، اور جب اجارے سے ملک متعہ ہی ثابت نہیں ہوتی تو اس سے نکاح مراد دینا درست نہیں ہوگا، چونکہ نکاح تو ایسے لفظ سے مراد دیں گے جس سے ملک متعہ ثابت ہوتی ہو۔ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ، اس لیے کہ اجارہ یہ ملک متعہ کا سبب نہیں ہے۔ وَلَا بِلَفْظَةِ الْإِبَاحَةِ وَالْإِحْلَالِ وَالْإِعَارَةِ،
اور نکاح منعقد نہیں ہوگا لفظ اباحہ، لفظ احلال اور لفظ اعارہ سے۔ یعنی کسی نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو تمہارے لیے مباح کر دیا، یا میں نے اپنی بیٹی کو تمہارے لیے حلال کر دیا، یا اپنی بیٹی کو تمہیں عاریت پر دیا، اور سامنے والا کہہ رہا ہے قبول تو میں نے قبول کر لیا، تو اگرچہ اس کہنے والے نے نکاح کی نیت کی ہو اپنی بیٹی کی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کرا رہا ہوں، تو اس کے نیت کرنے کے باوجود بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اباحہ یا احلال یا اعارہ ان میں سرے سے ملکیت ہی نہیں ہوتی، تو چاہے جائے کہ ملک متعہ ثابت ہو، اور نکاح ان الفاظ سے منعقد ہوتا ہے جن کے ضمن میں ملک متعہ ثابت ہو۔ لما قلنا، اس وجہ سے جو ہم نے کہا، کیا کہا کہ اباحہ، احلال اور اعارہ یہ تینوں کے تینوں الفاظ ان سے یہ ملک متعہ کا سبب نہیں ہے، اور جب ملک متعہ کا سبب نہیں ہے تو ان سے نکاح بھی ثابت نہیں ہوگا۔ ولا بلفظۃ الوصیۃ، اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ نکاح وصیت سے بھی درست نہیں ہوگا۔ کسی بندے نے کہا کہ میں اپنی اس بیٹی کی یا اپنی اس باندی کی وصیت کرتا ہوں فلاں کے لیے، اور اس سے نکاح مراد لے رہا ہے، یا کہا کہ میں اپنی اس بیٹی کی وصیت کرتا ہوں فلاں کے لیے اور اس سے نکاح مراد لے رہا ہے، تو نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ لفظ وصیت سے نکاح منعقد نہیں ہوگا اگرچہ نکاح کی نیت بھی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وصیت اپنے حقیقی معنی میں موت کے بعد یعنی زمانہ مستقبل میں ملکیت کو ثابت کرتی ہے، اور نکاح ایسے الفاظ سے ہوتا ہے جو فی الحال ملک عین کو ثابت کرے، لہذا وصیت سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ولا بلفظۃ الوصیۃ، اور نہ لفظ وصیت سے، لأنها توجب الملک مضافا الی ما بعد الموت، اس لیے کہ وصیت ملکیت کو ثابت کرتی ہے اس زمانے میں جو موت کے بعد ہے، یعنی مرنے کے بعد ملکیت ثابت ہوتی ہے، مرنے سے پہلے ملکیت ثابت نہیں ہوتی۔ تو گویا یہ وعدہ نکاح کی طرح ہو گیا۔ کوئی بندہ کہے کہ میں تم سے نکاح کروں گا تو اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح کرنے کے لیے زمانہ حال میں نکاح کا وجود اور ملکیت کا ثابت ہونا ضروری ہے۔